بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم سامعین کرام، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس سے پہلے کی نشست میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی. قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن اور مسلمان کے لیے لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کسی ایمان والے کے ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ایک مومن اور مسلمان اپنے دنیاوی زندگی کے اندر بھی بے شمار فیض و برکات حاصل کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس شخص کو بے انتہا اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالی نوازے گا. لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے. صرف زبانی دعویٰ کر لینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ثابت نہیں ہو سکتی، واضح نہیں ہو سکتی، اس کا ثبوت بالکل نہیں مل سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ کسی بھی مومن سے، کسی بھی مسلمان سے کچھ تقاضا کرتی ہے، کچھ ڈیمانڈ کرتی ہیں جن کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے، اگر وہ مومن اور مسلمان ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ بالکل فضول ہے، بیکار ہے، لا حاصل ہے. تو آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. غور سے سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے. کیونکہ جو انسان کسی کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کسی کو اپنا محبوب تسلیم کرتا ہے، تو وہ انسان اسی کے انہی اعمال کو انجام دیتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو. وہ اپنے محبوب کی ان باتوں کا خیال رکھتا ہے جو محبوب کو پسند ہو، اور جو باتیں محبوب کو ناپسند ہو وہ کبھی بھی ان باتوں کی طرف نہیں جاتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرا محبوب کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، میرا محبوب کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، میرا محبوب کیسے اٹھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کیسے کھاتا ہے، کیسے پیتا ہے، کیسے چلتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور اپنے محبوب کی خلاف ورزی بھی کرے، وہ کام انجام دے جو محبوب کو پسند نہ ہو. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کو بڑے ہی اچھے انداز میں اپنے شعر میں پیش کیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو. یہ بالکل محال بات ہے، ناممکن بات ہے، اور یہ بالکل انوکھی بات ہے، قیاس سے بالکل بعید ترین بات ہے. اور اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں: وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ. اگر تیری محبت کا جو دعویٰ ہے وہ سچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر. کیوں؟ ان المحب لمن يحب المطیع. کیونکہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے.
لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرے۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان کاموں کو وہ انجام دے۔ جن کاموں کے کرنے کی اجازت دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھلایا، جن کاموں کے کرنے کی اجازت دی وہ کام انجام دے، اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے پہلی فرصت میں رک جائے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو، اور جن چیزوں سے روکے اس سے فوراً رک جاؤ۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے آگے فوراً سر تسلیم خم کر دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے فوراً سر تسلیم خم کر دے۔ ادھر فرمان نبوی ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ کسی امام، کسی محدث، کسی فقیہ، کسی عالم، کسی مفتی کے قول و عمل کو بنیاد بنا کر، یا اپنے خاندان و برادری اور سماج و معاشرہ کے رسم و رواج کا بہانہ بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بالکل رد نہ کرے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ ہے، بلکہ یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی آپ کے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے بولنے میں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، عبادت اور ان تمام عبادت کہ جو جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام چیزوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے کیا، یہ پورے مسلمانوں کے لیے بالکل آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء آیت نمبر 80 میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور مزید حدیث نبوی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ مومن اور مسلمان ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ آمادہ ہو جائے گا ایمان اس کے دل سے بالکل نکل جائے گا۔ تو پہلا تقاضا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں مکمل اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اور دوسرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے دلوں کے اندر ان کی بڑی محبت ہے، لہذا ایک مومن اور مسلمان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ آدمی اپنے دل کے اندر یہ ہمیشہ یہ تمنا رکھے، یہ آرزو رکھے، ہمیشہ اس کے دل کے اندر یہ تمنا ہو کہ آخرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہم ترین تقاضا ہے۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمها وآلها باب فی من یود رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بأہلہ ومالہ، حدیث نمبر 2832۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اشد امتی الی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ. میری امت میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، اور ان میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر یہ چاہت رکھے گا کہ اپنے مال و اولاد اور اپنے گھر بار کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھلک میں دیکھ لوں. یہ تمنا دل کے اندر رکھنا بالکل ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اس کے دل کے اندر ہو، اور اس شوق کے ساتھ ساتھ وہ اعمال انجام دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے قربت کو قائم کرے. ایسے عمل کو انجام دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا سبب بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو انسان کے لیے ثابت کر دے، واجب کر دے، اور ایسے تمام اعمال سے گریز کرے، ایسے تمام اعمال سے پرہیز کرے جو انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا واضح ترین فرمان ہے. جامع ترمذی ابواب البر والصلہ باب ما جاء فی معالی الاخلاق حدیث نمبر 2018. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا. مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور میری مجلس اور ہم نشینی کے بہت قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جن کے اخلاق بہترین ہوں گے. اچھے اخلاق والے لوگ قیامت کے دن مجھ سے بالکل قریب ہوں گے، میرے بہت محبوب ہوں گے. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّقُونَ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے میرے نزدیک انتہائی نفرت انگیز، قابل نفرت اور قیامت کے دن ہم نشینی اور میری صحبت کے اعتبار سے سب سے دور وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ شیخی بگاڑنے والے ہوں گے، بناوٹ کے ساتھ باتوں کو کرنے والے ہوں گے، اور متفیقون. قالوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا الثرثارون والمتشدقون. ہم لوگ یہ سمجھ گئے کہ بہت زیادہ شیخی بگاڑنے والا کون ہے اور بہت زیادہ تصنع سے بات بنانے والا، بناوٹی کے اعتبار سے بات کرنے والا کون ہے، ہم سمجھ گئے. فمن متفیقون، لیکن یہ متفیقون کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المتکبرون، یعنی وہ لوگ جو تکبر میں آ کر کے اپنے جبڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے بات کرنے والے ہوں گے. اس سے پتہ چلا کہ بہترین اخلاق یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذریعہ بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا سبب بھی ہوگا قیامت کے دن. لیکن بد اخلاقی، شیخی بگاڑنا اور بہت زیادہ تصنع اور بناوٹ کو اختیار کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سبب ہوگا قیامت کے دن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح البخاری کتاب الادب باب فضل من یعول یتیما حدیث نمبر 6005، اور صحیح مسلم کتاب الزہد والرقاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا. ایسے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قال باصبعیہ السبابہ والوسطی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے کہا کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا قیامت کے دن میرے ساتھ بالکل اتنا قریب ہوگا. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کتاب الزہد باب، صحیح البخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض، صحیح البخاری کتاب الرقاق باب فی الحوض حدیث نمبر 6583 6584، اور صحیح البخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7051. سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں قیامت کے دن تم سے پہلے حوض پہ پہنچ جاؤں گا، اور جو میرے حوض کے سامنے سے گزرے گا وہ میرے حوض سے پانی پیے گا، یعنی حوض کوثر سے، اور جو ایک بار حوض کوثر سے میرے ہاتھ سے پانی پی لے گا وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یردن علی اقوام، کچھ لوگ، کچھ ایک بڑی جماعت میرے پاس آئیں گی. لا یردن
علی اقوام، ایک بڑی جماعت میرے پاس آئے گی، اعرفہم و یعرفوننی، وہ بھی مجھ کو پہچان رہے ہوں گے اور میں بھی ان کو پہچان رہا ہوں گا، میں بھی جان رہا ہوں گا کہ وہ میری امت کے لوگ ہیں اور وہ بھی مجھ کو پہچان لیں گے کہ یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ثم یحال بینی و بینہم، لیکن فوراً روک دیا جائے گا، وہ آگے نہیں بڑھنے دیا جائے گا۔ فاقول، میں کہوں گا انہم منی، ان کو کیوں روک رہے ہو، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو آنے دو، ان کو پانی پینے دو۔ کہا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے مر جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے فوت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کیسی کیسی باتیں ایجاد کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کے اندر تبدیلی کی، اپنی طرف سے بات کو میرے دین کے اندر مکس کیا، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ خالص کتاب و سنت کی پیروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کا سبب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر نئی باتوں کو ڈالنا اور بدعات و خرافات کے اوپر عمل کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سبب ہے۔ ان باتوں سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مدد کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد کرے۔ یعنی جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور ارشادات کی پوری عزت کرے، بالکل عزت و فرما برداری کے ساتھ اپنے دل کے اندر جگہ دے، خود اس کے اوپر عمل کرے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائے، دعوت دے، لوگوں کو سنتوں کے اوپر چلنے کی ترغیب دے۔ اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرے، ان شکوک و شبہات کا ازالہ کرے۔ اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا منہ توڑ جواب دیں، ایسے لوگوں کی کارستانیوں سے، چال بازیوں سے لوگوں کو آگاہ کریں تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہے، اور اس کام کے لیے اپنی پوری صلاحیت، پوری قوت کو جھونک دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بھرپور مدد کی، یعنی اس پر خود بھی عمل کیا اور لوگوں کو بھی اس کی طرف بلایا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو نور قرآن و حدیث کی شکل میں، ہدایت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس کی پیروی کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ محترم سامعین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و رفعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کا مکمل دفاع کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ گستاخی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخانہ کلمات ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے اور کسی بھی قربانی کو پیش کرنے سے دریغ نہ کرے۔ ایک انسان جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدزبانی کرتا ہے، ایسے شخص کو اس روئے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، ایسے شخص کو اس زمین کے اوپر سانس لینے کا کوئی حق نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے لوگوں کو کوئی بھی قربانی دے کر کے اس روئے زمین پر رہنے نہیں دیتے تھے، ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے،
کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی کرے، ایسے لوگوں کو انجام تک پہنچانے میں، ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں صحابہ کرام کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کی یہ سستی ہے، یہ کاہلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صرف زبانی دعویٰ ہے، عملی طور پر کچھ نہیں ہے کہ آج لوگ آزادی رائے کے نام پر روزانہ بلکہ ہمیشہ آئے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخانہ کلمات کہتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے لوگوں کو چھوڑتے نہیں تھے، لیکن آج ہمارے یہاں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ صرف چند نعروں، جلسے جلوسوں اور صرف اپنے علاقوں تک محدود رہ کر کے صرف اس کا دفاع کرتے ہیں، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع اصل اس کا حق یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کو اس روئے زمین سے چلتا کر دے، اس کو اس کے انجام تک پہنچا دے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے رحمت تھے۔ جو ان کی شان میں گستاخی کرے گا اس کو اس روئے زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سامعین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو انسان سپرد کر دے، اللہ کی راہ میں حوالے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ تھا کہ دنیا کے اندر سے جہالت و ضلالت اور گمراہی ہٹ جائے، لوگ فرقہ پرستی، بت پرستی اور شرک و بدعات اور آبا پرستی اور تقلید کے گمراہیوں سے ہٹ کر کے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے روشن شاہراہ پر گامزن ہو جائے۔ ایک مسلمان کو بھی اپنے دل کے اندر یہ تمنا رکھنی چاہیے، یہ آرزو رکھنی چاہیے اور عملی طور پر اقدام کرنا چاہیے کہ جس مشن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اٹھے تھے اس مشن کی تکمیل میں وہ اپنے آپ کو بالکل لگا دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے ہم کو مکمل آگہی ہو۔ جس قدر اللہ نے ہمارے اندر طاقت رکھی ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے ہماری زندگی کے اندر بہار آئے گا، ہمارے اندھیرے دلوں کے اندر روشنی کا دیا جگمگا جائے گا اور ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع نما زندگی کی روشنی میں آگے بڑھتی چلی جائے گی اور ہم جنت تک کا سفر طے کر لیں گے۔ سامعین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے فوراً اس پر ہم کو درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے یا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے۔ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور کثرت سے آپ کا ذکر خیر کرنا یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ ایک آدمی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق اس کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمت و برکت کی بارش نازل کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے کے بعد اگر کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بخیل کہا ہے اور ایسا شخص شدید ترین وعید کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ان سے ہمارے دل کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے، ان لوگوں سے ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت ہونی چاہیے۔ یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام عالی شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پہ رکھا جائے، اس سے غلو نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، رسالت بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق اتباع بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر نجات کو موقوف کر دیا گیا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پہ رکھا جائے، اس مقام سے اٹھا کر کے آگے نہ بڑھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اپنی امت کو وصیت کرتے ہوئے کہا، وصیت کیا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، انما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ دیکھو جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کی شان کے اندر غلو کیا، جس طرح سے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی شان میں غلو کیا، ان کو ان کے مقام سے آگے بڑھایا، اے میری امت کے لوگوں مجھ کو میرے مقام سے آگے نہ بڑھانا، میری محبت میں غلو نہ کرنا۔
इन्नमा अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, लिहाजा मुझको अब्दुल्लाह कहना और अल्लाह का रसूल कहना। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के तकाजे के कुछ पहलू थे, कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपकी खिदमत में रखे, महज इस गरज से कि हम जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें इन तकाज़ों को भी पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इन तकाज़ों को पूरा करने के बाद हम अपने दावे में भी सच्चे होंगे और कल क़यामत के मैदान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू और सरबुलंद भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।